کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں اور پبلک کو پتہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس ٹائم پہ ہم اپریل 2025 تک 11 لاکھ لوگوں کو افغانی جو تھے ان کو ہم واپس بھیج چکے ہیں۔ پھر 17 ستمبر 23 سے 31 مارچ 25 تک صرف جو تورخم بارڈر ہے وہاں سے ہم نے تقریباً 4,69,000 کے قریب لوگ ہیں جو واپس بھیجے ہیں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانز کو باہر پاکستان سے واپس جو اللیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں، فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کیے کیمپس کہ وہاں پہ جو افغان کیمپس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ پشاور اور نوشہرہ ضلع نوشہرہ میں بھی کیمپ تھے، وہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے۔ ضلع خیبر میں کیے، ابھی تک وہ بھی اسی طرح آپریشنل ہیں۔ ضلع کوہاٹ میں کیے، وہ بھی ابھی تک اسی طرح آپریشنل ہیں۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں بھی جو کیمپ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہیں، ان کو بند نہیں کیا جا رہا۔ جو چند دن پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ ممبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے۔ اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے۔ جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ آور جو تھا وہ افغان تھا۔ پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں افغان ملوث ہیں یا خودکش حملہ آور تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ اب ہم اگلے ہفتے سے یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس سے ایس ایچ او لیول پہ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں افغانز ڈھونڈنے ہیں، جو اللیگل افغانز ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی آلریڈی میسو سکیل میں جا رہا ہے، اور ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ۔ ایک طرف ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف ملک اکانومی پروگرس کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ، بار بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے تو اس پہ مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمام آئی جیز کو انسٹرکشن پاس آن کی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اپنے ایس ایچ او لیول پہ اکٹھا کریں، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ ان کے علاقے میں اگر کوئی افغان ہے تو وہاں پہ ہم گراس روٹ لیول پہ شروع کریں گے۔ آلریڈی ہمارے پہلے جتنے بھی کیمپینز گئی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گئی ہیں۔ میں پھر جو اللیگل افغانز یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں عزت کے ساتھ، آپ ہمارے مہمان تھے، آپ عزت کے ساتھ چلے جائیں گے زیادہ اچھی بات ہے، بیکاز اب ہم اس کے بعد خالی بھیجیں گے نہیں۔ اور جو واپس دوبارہ پکڑا گیا کہ اگر ہم نے کسی کو بھیجا اور وہ واپس آئے گا، آلریڈی انسٹرکشن پاس ہو گئی ہے کہ وہ اب اریسٹ ہوگا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو واپس بھیجیں اور وہ واپس آئے اور پھر ہم اس کو واپس بھیجیں۔ اب جو واپس آئے گا وہ اریسٹ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے آلریڈی ورکنگ کر دی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے اور آلریڈی انسٹرکشنز پاس آن ہو گئی ہیں۔ تیسرے آلریڈی میں نے آپ کو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کا بتا دیا ہے کہ وہ تینوں کے تینوں جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانز تھے۔ اس کے بعد
اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے. تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں، اور میں آلریڈی ایف آئی اے کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے جانا ہے. وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا. ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں. اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا. اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا. میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی. وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں. یہ اجازت نہیں ہوگی. ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے. میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں. منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں اب آپ کو ایک اور، میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا ایف آئی اے نے. میرے لیے بھی شاکنگ تھا. تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں. اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں. 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا، اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا، اور خود کبھی ایران زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا. اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا، وہاں پہ ویزا لگا، ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا. اس کے 2 مہینے بعد سمیسٹر شروع ہونے کے، آپ سمیسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے، تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا، مجھے تو روک دیا ایف آئی اے نے. اب ایسے لوگوں کو جو ایف آئی اے میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے، یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا. اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے. اور ایک کیس کی ڈیٹیل، میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے میں سارے فرشتے ہیں، بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی، چیز ہوتی ہوگی، بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ٹائم ایف آئی اے کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے. کوئی ایسا بندہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے. ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ ایک جگہ سے روکا گیا اور کہیں اور سے لوگ نکل گئے. وہ ہم روک رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک جگہ روکا اور سارا کچھ ہوا تو دوسری جگہ سے لوگ کیسے نکل گئے. وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی لوگوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں، اب وہ لوگ اس ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باہر کے ملکوں میں نوکریاں بڑھیں، نہ کہ لوگ کہیں کہ جی اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں. اس کے لیے یہ سٹیپس کرنے ضروری ہیں. لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وہاں کبھی سڑک پہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. اس ساری چیز کی بدنامی ہمارے ملک کی ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں، ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں، اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری چیز، اس ٹائم پہ میں خود بطور صحافی اس چیز کو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ اظہار خیال کرے. اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے، لیکن اس ٹائم پہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ
میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. آپ کا نیشنل میڈیا ہے، کوئی چیز غلط چلتی ہے پیمرا میں کمپلین ہوتی ہے، کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی بیورو چیف اس سے پوچھے گا رپورٹر سے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا. سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے، جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا جس کا دل کرے، جس کو آپ چاہیں، جتنی مرضی ایویڈنس ہیں آپ کے پاس بالکل دیں، ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں، جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں، آپ جس مرضی خبر کو، جس طرح کسی کو آپ جو زندہ ہے اس کو مار دیں، کسی کو مرا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کر انفارمیشن منسٹری کے ساتھ NCCIA میسو سکیل میں کریک ڈاؤن کرے گا. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں، پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ، اور اس کے بعد آپ صحافت کا لبادہ سامنے رکھیں. صحافی ہیں جو اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں، جو نیشنل میڈیا میں موجود ہیں، جن کا ایک سسٹم ہے ہر ادارے میں، جس طرح کا مرضی ادارہ ہے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، پیمرا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ صحافی ہیں ہمارے لیے. جو لوگ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے صحافی نہیں ہیں.